الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک چھوٹی سی سورت سورہ الکوثر تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ان آیات کی صورت میں، ان آیات کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گستاخ رسول کی مذمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنے بندوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور کامیابی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام انبیاء اور رسول میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا، قائد الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا۔ آپ کی تعریف کا حق دنیا میں کوئی بھی ادا نہ کر سکا۔ بڑے بڑے تعریف کرنے والے آئے، ہر ایک نے اپنے انداز میں اپنی سوچ اور فکر کے مطابق میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا، آپ کی تعریف کی، لیکن کوئی آپ کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکا۔ اور ایک انسان اس نبی کی تعریف کا حق کیسے ادا کرے گا کہ جس نبی کی تعریف خود اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر نے 40 سال مسلسل میرے نبی کی عظمت پہ لکھا، اور 40 سال کے بعد وہ ہار مان گیا۔ پھر آخر میں اس نے لکھا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو عظمت، جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی کہنے والے نے کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے رسول آپ کی حمد کی، آپ کی تعریف کی، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بس قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اگر ہے تو وہ آپ ہی کا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کو ابھی سنائی، آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی عظمت کو، اپنے نبی کی شان اور مرتبے کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ الکوثر، 3 آیات ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے استاد مولا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے شان پیغمبر، فصل لربک وانحر، یہ ہے پروگرام پیغمبر،
ان شانئک هو الابتر، یہ ہے انجام پیغمبر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کوثر سے مراد خیر کثیر، اور یہ قرآن کریم ہے جو ساری خیروں کا منبع ہے، ساری ہدایتوں کا، کامیابیوں کا، رہنمائیوں کا، کامرانیوں کا سرچشمہ ہے قرآن کریم۔ اللہ نے آپ کو یہ قرآن کی صورت میں خیر کثیر عطا کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی کا راز اگر ہے تو وہ قرآن کریم سے منبع، قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ایسی کتاب اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کہ جس نے ہزاروں کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس سے یا تو مراد قرآن کریم ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، یا انا اعطیناک الکوثر سے مراد ہے اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اور وہ بھی بہت بڑی خیر کثیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر اچانک نیند کا غلبہ ہوا، نیند کی سی یا بے ہوشی کی سی حالت آپ پر طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ تو ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ کے مسکرانے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک سورت عطا کی ہے، اللہ نے مجھ پر ایک سورت نازل کی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں سورہ الکوثر کی تلاوت کی۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ سورت عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ حوض کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے، ایک حوض ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، اور اس کے جو برتن ہیں وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد
آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کے دن میں اس حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، اور اس دوران جب میں اپنی امت کو ان چاندی اور سونے کے برتنوں میں پانی پلا رہا ہوں گا، ایک جماعت میرے سامنے آئے گی جو بڑی نیک نظر آئے گی، بڑے جبوں قبوں والی ہوگی، اور فرشتے ان کو میرے حوض کوثر سے پیچھے دھکیل رہے ہوں گے۔ میں انہیں دیکھ کے کہوں گا اصحابی اصحابی، ارے یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو میرے قریب آنے دو تاکہ میں انہیں بھی پانی پلا سکوں۔ مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا نئی نئی باتیں پیدا کر دی تھیں۔ انہوں نے تو بدعات کا انبار لگا دیا تھا، انہوں نے تو آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، مذہب کے نام پہ، دین کی نام پہ نئی نئی بدعات گھڑ گھڑ کر ان کو دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کہوں گا سحقان سحقان لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے میری رحمت سے بھی دوری ہے، میرے حوض کوثر سے بھی دوری ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اماں جی یہ حوض کوثر کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا یہ ایک حوض ہے جنت میں جو اللہ نے تمہارے نبی کو عطا کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں کیا گیا، کسی اور نبی کا یہ منصب اور شان ہی نہیں ہے کہ اس نبی کو یہ عطا کیا جائے، یہ صرف اور صرف آپ ہی کو عطا کیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی جو قبیلہ بنی نجار سے تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمزہ کہاں ہیں؟ کہ اللہ کے رسول وہ تو تھے تھوڑی دیر پہلے آپ کی طرف گئے، وہ تو تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکل کے آپ کی طرف گئے ہیں، ہو سکتا ہے راستے میں قبیلہ بنو نجار میں رک گئے ہوں، آپ تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، اماں جی رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کی بیوی نے نبی پاک کے سامنے ملیدہ پیش کیا، یہ کھانا ہوتا تھا خاص قسم کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ضیافت کو، اس اکرام کو قبول فرما لیا، آپ نے اس کو تناول فرما لیا۔ اماں جی خوش ہو کے کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، میں نے تو آپ کے دربار میں آنے کا ارادہ کیا تھا،
کہ میں آپ کے پاس آؤں گی اور آپ کو حوض کوثر کی مبارکباد دوں گی۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ابو عمارہ نے کہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا ہے، یہ سورت اللہ نے آپ پہ نازل کی ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑی خوش ہوئی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کو مبارکباد دوں گی، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ خود ہی میرے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا جانتی ہو کہ وہ حوض کوثر کیا ہے؟ اس کی جو زمین ہے وہ یاقوت و مرجان اور موتیوں سے بنی ہوئی زمین ہے، یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے شان پیغمبر۔ فصل لربک وانحر، یہ ہے پروگرام پیغمبر۔ میرے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ خیر کثیر جو آپ کو عطا کیا گیا، اس مرتبے اور بلندی پر، اس عظمت کے حوالے سے آپ کو جو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ اللہ کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ شکر ادا کرنے پر، یہ شکر ہے ادا کرنے کا، شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ رب کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے۔ اور آپ سے اعلان کرایا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، میری ساری عبادتیں، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری عبادتیں، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نماز کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ پڑھنے کا نام ہے۔ قیام بندہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام بھی اللہ ہی کے لیے، رکوع بھی اللہ ہی کے لیے، سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ ہے ہی حرام۔ نبی کا سجدہ ہو تب بھی حرام، ولی کا سجدہ ہو تب بھی حرام، قبر کو سجدہ ہو تب بھی حرام، زندے کو سجدہ ہو تب بھی حرام، مردے کو سجدہ ہو تب بھی حرام۔ نبی پاک کی شریعت میں غیر اللہ کا سجدہ بالکل حرام ہے، نہ عبادتاً کسی کا سجدہ جائز ہے، نہ احتراماً کسی کا سجدہ جائز ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نسل کٹ جائے، مقطوع نسل۔ کچھ ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ان میں سر فہرست جو تھے وہ 3 بدبخت تھے، ایک کعب بن اشرف یہودی، ایک ولید بن مغیرہ، اور ایک عاص بن وائل۔
یہ تینوں گستاخان رسول میں سر فہرست تھے، جن کی اولاد آج دنیا بھر میں پائی جا رہی ہے، جو آئے روز نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ سب ان ظالموں کی ذریت ہے، ان کی اولاد ہے، ان سے گندی نسل چلی آ رہی ہے۔ عاص بن وائل، روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر نکل رہے ہیں اور عاص بن وائل اندر جا رہا ہے۔ باب بنی سہم پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، رسول اللہ کی اور عاص بن وائل کی۔ وہیں پہ کھڑے ہو کر گفتگو شروع کی۔ سرداران قریش اندر بیٹھے ہوئے ہیں کعبے میں۔ جب یہ اندر گیا تو اسے کہنے لگے آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ، یہ ظالم کہہ رہا تھا وہ جو ابتر نہیں ہے، ابتر، وہ جس کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ ان دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے۔ نبی پاک کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب طاہر اور حضرت ابراہیم۔ یہ تینوں بچے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو مشرکین مکہ کہنے لگے اس نبی کی فکر چھوڑ دو، اب نعوذ باللہ یہ تو مقطوع نسل ہے، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا اس کا نام ہی لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اولاد ہوتی ہے تو انسان کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو عاص بن وائل نے کہا اسی ابتر سے بات کر رہا تھا کہ جس کی اولاد ساری مر گئی، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کفر کو بتلا دیا کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کا بعد میں نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ نے ان سارے ظالموں کو بے نام و نشان کر دیا۔ میرے نبی کا نام آج بھی زندہ باد ہے، آج بھی میرے نبی کا نام گونج رہا ہے۔ عاص بن وائل کے 2 بیٹے تھے، دونوں کو اللہ نے مسلمان کر دیا، اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں رہا۔ وہ ایمان لانے کے بعد میرے نبی کی اولاد بن گئی۔ نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، ساری امت مسلمہ نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں نبی کی روحانی اولاد موجود ہے، ہر طرف نبی کا چرچا ہے۔ نبی کو بے نام و نشان کہنے والے آج خود بے نام و نشان ہے۔ میرے نبی کا نام آج بھی 4 دانگے عالم میں گونج رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے نبی کا نام آج بھی بلند ہے، ذکر آج بھی بلند ہے۔ اذان میں اللہ کا نام تو ساتھ نبی کا نام، نبی کا ذکر نہ کیا جائے اذان نامکمل، اقامت میں نبی کا ذکر نہ کیا جائے اقامت میں نامکمل، نماز میں آخر میں نبی پر درود پڑھا جاتا ہے، کلمے میں نبی کا نام نہ لیا جائے تو کلمہ نامکمل، انسان کا ایمان ہی نامکمل۔ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا۔ عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، روزے میں میرے نبی کے ساتھ آپ کے جانشین، آپ کے یار
آپ کے وزیر، آپ کے مشیر ابو بکر و عمر موجود ہیں، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ اور ہر نمازی کے اتحیات میں، ہر نمازی کی اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نماز مکمل ہو گئی؟ کبھی بھی نہیں۔ نبی کا تذکرہ نہیں کرو گے تو نماز نامکمل ہوگی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے آپ خود کہجئے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب تک میرے نبی کی نبوت کی گواہی نہیں دو گے، رب تعالیٰ فرماتے میں نماز کو مکمل ہی نہیں مانوں گا۔ ہر نمازی کی اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا۔ ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ابھی بھی ہمارے ماسٹر صاحب اذان دے رہے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک نام خدا کا اور ایک نام آپ کا۔ ان شانئک ھو الابتر، میرے نبی یہ آپ کو بے نام و نشان کہنے والے خود بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کا نام قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، پوری دنیا میں گونجے گا تیرا نام۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دوں گا، جہاں پہ میرا نام ہوگا وہاں پہ تیرا بھی نام ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، ان ظالموں کو رب تعالی نے جواب دے دیا۔ تو یہ تین بڑے گستاخ تھے، اور ایک گستاخ رسول کعب بن اشرف یہودی، یہ ظالم شاعر تھا اور میرے نبی کی شان میں غلط اشعار کہا کرتا تھا، غلط اشعار کہا کرتا تھا، اشعار میں میرے نبی کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اور جب اس کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کعب بن اشرف یہودی مجھے گالیاں دیتا پھر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ستا رہا ہے، تم خاموش ہو؟ تم میں سے کون ایسا ہے تمام کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ اٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ٹھکانے لگا دوں؟ رحمت عالم نے فرمایا اجازت ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر ایسے کیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے کچھ باتیں اس کے ساتھ کرنے کی اجازت بھی دیجئے، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کی خاطر ان کو اجازت دے دی کہ آپ کو باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ یہ صحابی کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہنے لگے یہ جو شخص ہے نا، اشارہ نبی پاک کی طرف تھا، یہ ہم سے صدقے کا مال مانگتا ہے، زکوٰۃ کا مال مانگتا ہے، ہمیں تو اس نے تھکا کے رکھ دیا ہے۔ بس آگے سے وہ اور بولنے لگ گیا۔ تو حضرت اس صحابی نے فرمایا کہ اب ہم کیا کریں؟
ہم نے اس کی اتباع بھی کر لی ہے، اب اس سے جان چھڑانی بھی مشکل ہے، تو میں آپ کے پاس کچھ قرض لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کچھ غلہ بطور قرض دے دیں۔ اور یوں اس کے ساتھ اس سے وہ قرض لے کر اس کو اپنے اعتماد میں لے لیا، اس کے ساتھ دوستی کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کعب بن اشرف اس صحابی کا ماموں بھی تھا، چنانچہ اس کی ساری ترتیب انہوں نے نوٹ کر لی، اس کی ساری جو مصروفیات تھی اس کو نوٹ کر لی، اور پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو ایک دو ساتھی اور بھی ساتھ لے جاؤں؟ کہا اجازت ہے۔ دو ساتھیوں کو اور ساتھ تیار کیا، ان میں ایک اس کعب بن اشرف کا بھائی بھی تھا، اس کو بھی اعتماد میں لیا اور مشورہ کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں اس کے سر کو سونگھنے کی کوشش کروں گا، میں کہوں گا کہ یار تمہارے سر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور جب یہ سر نیچے کرے گا تاکہ میں سونگھ لوں تو میں اس کے بالوں کو قابو کر لوں گا، تو میں اس کو قتل کر دینا۔ چنانچہ جب یہ گئے تینوں صحابی، کعب بن اشرف یہودی کو آواز دی، رات کا اندھیرا ہے، تو جب یہ آواز آئی تو یہ جانے لگا کعب بن اشرف باہر، تو بیوی نے کہا یہ رات کا ٹائم ہے اور باہر آپ جا رہے ہو، آپ کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور مجھے اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، ایک میرا دوست ہے، دوسرا میرا بھائی ہے، وہی تو بلا رہے ہیں۔ اب جب یہ باہر گیا تو وہ صحابی اس کو کہنے لگے ہاں ہاں آج تو تمہارے سر سے بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس جو عرب کی جو عورت ہے، میرے پاس جو خاتون عرب کی ہے، اس کی حسن کی مثال نہیں ملتی، وہ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ عطر استعمال کرتی ہے، بڑی اچھی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سر کو سونگھ لوں، خوشبو سونگھ لوں؟ نے کہا سونگھ لے۔ انہوں نے سونگھی، ساتھ دونوں ساتھیوں نے سونگھ لی۔ اس صحابی نے فرمایا اگر اجازت ہو تو دوبارہ بھی سونگھ لوں، بڑی اچھی خوشبو ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ بھی سونگھ لو۔ اب جب دوبارہ سونگھنے لگے تو اس کے بالوں کو قابو کر لیا اور ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ آپ اس کا کام تمام کر دو۔ ان دونوں ساتھیوں نے حملہ کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا، اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ نبی پاک کے پاس آئے، خوشخبری سنائی، نبی پاک نے جنت کی بشارت دی۔ گستاخی رسول کو، جو رسول کا گستاخ ہے اس کو قتل کرنے کا حکم میرے نبی نے خود دیا ہے۔ گستاخ رسول کسی صورت میں بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر رسول کی گستاخی کرنے والا بدبخت معافی بھی مانگ لے پھر بھی اس کو قتل سے نہیں بچایا جا سکتا، پھر بھی وہ واجب القتل ہے۔ آج دنیا بھر میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی یہ بس معافی مانگ لے ساری دنیا کے سامنے۔ گستاخی رسول اللہ کی گئی ہے اور معافیاں ہم دیں؟ نبی کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو اپنے گستاخ کو معاف کریں یا سزا دے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ آج نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ہم اٹھ کے نبی کے گستاخوں کو معافی دینے لگ جائیں؟ مسلمان کبھی بھی رسول کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت گیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، گناہگار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اگر نبی کی گستاخی کی جائے گی تو نبی کی گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے بھارت کی کمپنی نے، جس کا نام BJP ہے، اس کمپنی نے رسول اللہ کے شان میں گستاخی کی ہے، اور پھر انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر اس گستاخی کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، سارے ماشاءاللہ
نیٹ چلانے والے ہیں، میڈیا پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سارے آپ لوگ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو ان ظالموں نے نبی کی گستاخی کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اور اوپر سے نبی کے غلاموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے اور مسلمانوں کے زخمی دل پر جو ہے وہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ ہم اس گستاخی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم اپنے حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف مذمت سے بات نہیں چلے گی، آپ کے پاس اختیار ہیں، آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ چاہیں تو ان کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، صرف زبانی کلامی جو ہے مذمت سے کچھ نہیں بنے گا۔ اور نیچے جو ہم طبقہ ہے کہ ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ظالم گستاخی کرنے والے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں تو انشاءاللہ وہ بچ کے زندہ نہیں جائے گا، لیکن ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، تو ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی نبی کی سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو ہمارے بس میں ہے نا۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ ہم اگر جان نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ اس کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر مذمت تو کر سکتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ہم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اتنا تو ہمارے بس میں ہے۔ وہ کسی نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں نماز پڑھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، میں روزہ رکھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، میں حج کرتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری اچھائیاں اپنانے کے باوجود بھی، نمازی ہونے کے باوجود بھی، روزہ دار ہونے کے باوجود بھی، حاجی صاحب ہونے کے باوجود بھی، زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی، خدا شاہد نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، جن کی صدقے ہمیں نماز ملی، جن کی وجہ سے ہمیں روزہ ملا، جن کی وجہ سے ہمیں حج ملا، جن کی وجہ سے ہمیں زکوٰۃ دینا نصیب ہوئی، اگر آج ان کی حرمت پر، ان کی عزت کے لیے، ان کی حرمت کے لیے میں آواز نہیں اٹھاتا، میں قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میری نماز بھی ضائع، میرا زکوٰۃ دینا بھی ضائع، میرا حج کرنا بھی ضائع، میرا روزہ رکھنا بھی ضائع، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد میرا عقیدہ ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی صحیح کہہ رہا ہوں؟ بلند آواز سبحان اللہ کہہ دیں. آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، زاہدین ہیں، عابدین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ، اللہ کے بعد اس کا رسول ہے. بہرحال جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ہم ان لوگوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو پکی اور ٹھکی بات ہے. جن لوگوں نے نبی پاک کی گستاخی آج تک کی ہے وہ اپنے نسب کا پتہ کریں، وہ حلال کا نطفہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ولید بن مغیرہ نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، رسول اللہ کو پتہ چلا تو نبی پاک نے فرمایا یہ تو زنیم ہے، یہ تو ہے ہی ولد الزنا. کسی نے اس کو کہا یار تو نے تو نبی کے شان میں یہ باتیں کی ہیں، وہ مسلمانوں کا نبی کہہ رہا ہے یہ تو ولد الزنا، یہ تو ہے ہی حرام کا. اب وہ کافر ہونے کے باوجود بھی اس کو نبی کی زبان پہ یقین تھا. تلوار اٹھا کے ماں کے پاس آیا، سر پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دس میرا پیو کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا تجھے یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا نہیں بتاؤ گی تو میں گردن اڑا دوں گا، مجھے بتلانا پڑے گا کہ میرا باپ کون ہے. اب وہ بیچاری اپنی موت اس کو نظر آنے لگی، کہنے لگی پتر آپ کا باپ جو تھا نا وہ تجارتی سفر پہ بڑا دور دور جایا کرتا تھا، کئی مہینوں وہ سفر پہ رہا کرتا تھا. آپ کے باپ کا جو غلام گھر میں ہوتا تھا اس کے ساتھ میں نے تعلقات بنا لیے تھے اور میرا اس کے ساتھ ایسا برا کام ہو گیا جس سے تو پیدا ہوا. حرامی تھا وہ ولید بن مغیرہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی. یہ جتنے بھی گستاخی کرنے والے ہیں یہ کبھی بھی حلال کا نطفہ ہو ہی نہیں سکتے. حلال کا نطفہ، حلالی پیدا ہونے والا کبھی بھی میرے نبی کی شان میں سوچے گا بھی نہیں. اور جو نطفہ حرام کا ہو وہ نبی کو بھی بکے گا، وہ صحابہ کو بھی بکے گا، اولیاء اللہ کو بھی بکے گا. یہ جتنے بھی گستاخ رسول ہیں یہ سارے حرامی لوگ ہیں، یہ سارے ولد الزنا ہیں، یہ حرام کے پیدائش ہیں. ان حرامیوں کو اپنی نسب کا پتہ نہیں، اپنے باپ کا پتہ نہیں، اٹھ کے باتیں کرتے ہیں میرے نبی کی ذات پر. میرے نبی کا نام کل بھی دنیا میں گونج رہا تھا، آج بھی گونج رہا ہے، قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. کرو گے وفا اپنے نبی کے ساتھ؟ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں وہ جو وفا کریں گے. کیسے وفا کریں گے؟ ان ظالموں کی بھرپور مذمت کریں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، ان کے اوپر خدا کی لعنت برس رہی ہے اور برستی رہے گی. اور سارے مسلمان جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں اس اجتماع میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کو اپنی حاضری پیش کریں. تمام مسلمان بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے کہ نہیں؟ ان کی مصنوعات پہ ہم لعنت بیچتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی بعد میں ہے، اپنا پیٹ بیوی بچے بعد میں ہے، نبی کی حرمت اور عزت ہمارے لیے مقدم ہے انشاءاللہ. لیکن افسوس ان تک ہماری اپروچ نہیں ہے. کہاں سے لاؤں غازی ممتاز قادری کو،
اس کے جب قریب تھا تو اس نے بھون کے رکھ دیا. کہاں سے لاؤں غازی علم الدین شہید کو؟ کہاں سے لاؤں ایسے لوگوں کو کہ جو فوراً، اور یہ بات پکی ہے، اس پر علماء کا فتویٰ ہے، جہاں کہیں پہ رسول کی گستاخی ہو اور آپ موجود ہوں تو آپ عدالت کو رجوع نہ کریں، اس کو وہیں پہ آپ قتل کر دیں. یہ کوئی عدالتی معاملہ نہیں ہے. مسلمان اپنے نبی کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. جان ہے تو نبی پہ لگ جائے گی نا، اور کیا ہوگا. لیکن افسوس اس ملک کے قانون پر، افسوس اس ملک کی عدلیہ پر، جو ظالم گستاخان رسول کو سزا کے بجائے ان کو بری کر دیتے ہیں اور عاشقان رسول کو سولی پہ لٹکا دیتے ہیں. یا تو سارا معاملہ ہی الٹا چل رہا ہے. لیکن ایک عدالت آگے لگنے والی ہے جہاں انشاءاللہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمیں اپنے نبی سے محبت کل بھی تھی، آج بھی ہے انشاءاللہ. جب تک رگوں میں خون رہے گا، جسم میں سانس کا ایک لمحہ باقی رہے گا، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب